السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں JF-17 تھنڈر کی فرسٹ فلائٹ کے 19 سال مکمل ہونے کی خبر پر بات کریں گے۔ تائیوان کے دفاعی بجٹ میں اضافے، ترک ڈرونز کے ریکارڈ فلائٹ آرز، ناروے، اسپین اور UK کی یوکرین کے لیے بڑی امداد، روسی Su-57 کے نیول ورژن کی تیاری، تیونس اور US سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ ترک کمپنی بیکر کے تیار کردہ TB2 ڈرون نے ملک کی ایویشن ہسٹری کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ TB2 ڈرون 5 لاکھ فلائٹ آرز مکمل کرنے والا ترکی کا پہلا ایریل ایسٹ بن گیا ہے۔ اس ڈرون کو سب سے پہلے 2014 میں ترک مسلح افواج میں شامل کیا گیا تھا اور 2015 میں اس کو میزائل سے لیس کیا گیا۔ اس ڈرون کو اس وقت ترک ایئر فورس، نیوی اور نیشنل انٹیلیجنس آرگنائزیشن استعمال کر رہی ہیں، جبکہ اس ڈرون کو اب تک 23 ممالک کی طرف سے آرڈر بھی کیا گیا ہے، جس میں سے بہت سو کو ڈیلیوریز کر دی گئی ہیں۔ تائیوان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے حالیہ کشیدگی کے پیش نظر اپنے دفاعی بجٹ میں اضافہ کر دیا ہے۔ تائیوان نے نئے مالی سال کے لیے 13% دفاعی بجٹ میں اضافہ کرتے ہوئے دفاع کے لیے $13.7 ارب مختص کیے ہیں۔ نئے ایئر کرافٹ خریدنے کے لیے ایڈیشنل اسپیشل بجٹ بھی رکھا جائے گا، جس میں نیوی اور فضائیہ کی صلاحیت کو مزید بڑھانا مقصود ہے۔ تائیوان نے گزشتہ برس اپنے ایئر ڈیفنس آئیڈینٹیفیکیشن زون میں 970 چائنیز طیاروں کی انکرجن رپورٹ کی تھی۔ اسی طرح سے حالیہ دنوں میں بھی چین نے 1990 کی دہائی کے وسط میں کی جانے والی لارج سکیل ایکسرسائز کے بعد سب سے بڑی ایکسرسائز منعقد کی۔ یاد رہے کہ چین کا دفاعی بجٹ $211 ارب سے زائد بتایا گیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ملکی معیشت کے استحکام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے خلاف بدنیتی اور سازشوں کا جال بننے کے باوجود بجٹ صحیح سمت کی جانب گامزن ہے اور ہماری گیس اور پیٹرول سے حاصل ہونے والی آمدنی بڑھ رہی ہے۔ روسی صدر نے مزید کہا کہ ملکی معیشت میں استحکام برقرار ہے، البتہ بعض خطرات کا بھی ہمیں علم ہے۔ امریکی نیوی کی طرف سے ایک آرلے برگ کلاس ڈسٹرائر کو ماڈرنائز کرنے کے لیے BAE سسٹمز کو کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے۔ اس کانٹریکٹ کی مالیت $123.8 ملین ہے۔ BAE سسٹمز اس شپ کے انڈر واٹر ہل اور پروپلشن سسٹم کی ریپیئر کے علاوہ دیگر اپ گریڈ سر انجام دے گی۔ اس پروجیکٹ پر کام اپریل 2024 میں مکمل ہوگا۔ یاد رہے کہ آرلے برگ کلاس کے ڈسٹرائر USS راس کو جون 1997 میں کمیشن کیا گیا تھا۔ اس کلاس کی شپس کو بڑی تعداد میں US نیوی میں انڈکٹ کیا گیا ہے۔ فرینڈز، امریکہ نے ترکی کی روس سے حالیہ قربت کو دیکھتے ہوئے ترک کمپنیوں کو روس میں کاروبار کرنے پر پابندی کی دھمکی دی ہے۔ یاد رہے کہ روس پر عالمی اقتصادی پابندیاں عائد ہیں اور امریکہ نے ترک کمپنیوں کو روس سے کاروبار کرنے سے باز رہنے کا کہا ہے۔ روس اور ترکیہ کی تجارت میں تقریباً 50% اضافہ ہوا ہے، جبکہ ترکی نے تنازع میں غیر جانبدار رہتے ہوئے عالمی پابندیوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ خیال رہے کہ ترکی نے روس سے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کے دوسرے بیچ سے متعلق نہ صرف ایگریمنٹ طے کیا ہے، بلکہ ترکی اس سسٹم کے کچھ اہم کمپوننٹس ملکی سطح پر تیار کرے گا۔ UK اور ناروے نے یوکرین کے لیے مزید عسکری امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس امدادی پیکج میں بلیک ہارنٹ مائکرو ڈرونز اور نائٹ فائٹر اینٹی ڈرون سسٹم یوکرین کو فراہم کیے جائیں گے۔ ایک اور خبر کے مطابق اسپین نے یوکرین کو اسپائڈ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم ڈیلیور کر دیے ہیں۔ اس سے پہلے اسپین نے 5 جون 2022 کو اعلان کیا تھا کہ وہ یوکرین کو مزید عسکری امداد میں شارٹ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم بھی فراہم کرے گا۔
رشین سورسز کا کہنا ہے کہ روس اپنے 5th جنریشن Su-57 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کا نیول ورژن تیار کرے گا۔ رشین حکام کی طرف سے چند دن پہلے ہی اس طیارے کے ابتدائی ورژن کی بیچ پروڈکشن جلد شروع کرنے کا کہا گیا تھا۔ واضح رہے کہ Su-57 کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس پر 10 انٹرنل اور 6 ایکسٹرنل ہارڈ پوائنٹس موجود ہیں، جن پر ایئر ٹو ایئر میزائلز کے علاوہ ایئر ٹو سرفیس، اینٹی ریڈیشن اور اینٹی شپ میزائلز کیری کیے جا سکیں گے۔ فرینڈز، JF-17 تھنڈر کو فرسٹ فلائٹ لیے آج 19 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ پاکستان اور چین کے مشترکہ طور پر تیار کردہ JF-17 تھنڈر نے 25 اگست 2003 کو چین میں فرسٹ فلائٹ لی تھی، جبکہ اس لائٹ ویٹ سنگل انجن ملٹی رول کامبیٹ ایئر کرافٹ کے اب تک 3 بلاکس متعارف کروائے جا چکے ہیں، جس میں بلاک 3 اس وقت ٹیسٹنگ کے مراحل سے گزر رہا ہے اور اس کو بہت جلد پاک فضائیہ کے بیڑے میں باقاعدہ شامل کر دیا جائے گا۔ ابتدائی دونوں بلاکس کے 164 طیارے اس وقت 3 ایئر فورسز میں سرو کر رہے ہیں۔ فرینڈز، اگر آپ JF-17 تھنڈر کے کمپلیٹ پروگرام، اس کے بلاکس، ویپنز اور دیگر سسٹمز کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس موضوع پر ہماری کمپریہنسو ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ تیونس کی نیوی کی آف شور پیٹرول ویسل نے یونان کی نیوی کی فریگیٹ کے ساتھ پاسنگ ایکسرسائز منعقد کی۔ یاد رہے کہ تیونس کی نیوی ڈیمن کی تیار کردہ ملٹی سروس پیٹرول ویسل 1400 استعمال کرتی ہے، جو 25 دن کی انڈیورنس اور 72 میٹر کی لینتھ رکھتی ہے۔ اس OPV کی ٹاپ سپیڈ 23 ناٹس اور رینج 4000 ناٹیکل مائلز ہے۔ اس میں ٹوٹل 52 پرسنل کو اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔ ترک وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ان کی فوج دہشت گردوں کو ان کے کھودے گئے گڑھوں میں دفن کر کے دم لے گی۔ یہ بات ترک مسلح افواج کے شام میں شروع کیے گئے حالیہ آپریشنز کے تناظر میں کہی گئی ہے۔ یاد رہے کہ ترکی نے فرات ڈھال اور شاخ زیتون آپریشنز کے دوران 8 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگانے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی ایئر فورس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ اس سال کے آخر تک ایک اور ایئر لانچڈ ہائپرسونک کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کرنے کی خواہش مند ہے۔ اس سے پہلے اس ویپن کے 3 ٹیسٹ ناکام اور 1 کامیاب ہو چکا ہے۔ اس ہائپرسونک میزائل، جس کو B-52 طیارے سے لانچ کیا گیا تھا، اس کی ٹاپ سپیڈ ماک 5 بتائی گئی ہے۔ امریکی ایئر فورس اس ایئر لانچ ریپڈ ریسپانس ویپن، جس کو عرف عام میں ایئر لانچ ہائپرسونک میزائل بھی کہا جاتا ہے، اس کی انیشیل آپریشنل کیپیبلٹی 2023 میں حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ترک وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ترکی اور نیٹو طیاروں کی ایجین سی میں تربیتی پروازوں کے دوران یونان کی ایئر فورس نے ترک F-16 طیاروں کے ریڈار لاگ کرتے ہوئے انہیں اشتعال دلانے کی کوشش کی۔ اطلاعات کے مطابق ایسا 2 مرتبہ یونان کے F-16 طیاروں کی جانب سے کیا گیا۔ اس کے جواب میں ترک طیاروں نے بھی ویسا ہی رد عمل دیتے ہوئے یونان کے طیاروں کو ریڈار لاگ کیا اور اس دراندازی کا جواب دیا۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔